بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ اب بچتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پیارے دوستو، یہ اس آدمی کا قصہ ہے جس کے پاس مال و دولت اور اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے خوشحال تھا۔ اس کی زندگی ہی میں اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہو گئی تھی۔ بیٹیاں شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں اور بیٹے شادی کے بعد بیویوں کو ساتھ لے کر الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اب گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ رہ گئے۔ ان کی خدمت کے لیے ایک ڈرائیور اور ایک نوکرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن زیادہ تر وقت اپنے والدین کے پاس ہی گزارتے تھے۔ اس طرح بوڑھے والدین کو کوئی خاص تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں نواسا نواسیوں پوتا پوتیوں کو گاہے بگاہے دیکھنے اور ان کے ساتھ خوش کلامی کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن چند برس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور گھر میں باپ اکیلا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے بڑے بیٹے کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تنہا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے نے باپ کی خواہش بخوشی قبول کی اور بوڑھے والد کو لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر میں اس نے ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کرائی اور اسے اپنے والد کے لیے وقف کر دیا۔ باپ کی خدمت میں اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا باپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور خیریت دریافت کرتا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک چل نہ سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر شام کو آفس سے تھکا ہارا آتا تو وہ اس کے بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ڈھیر لے کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن اس نے شوہر کے سامنے بلا جھجھک کہہ دیا کہ اب اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہارا باپ۔ یہ سنتے ہی شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اس نے بیوی کو کافی سمجھایا بجھایا۔ بہت بحث کے بعد آخرکار دونوں میاں بیوی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ بوڑھے باپ کو گراؤنڈ فلور سے نکال کر چھت سے ملحق کمرے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا کہ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھت سے ملحق کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صاف ستھری ہوا بھی آئے گی، سورج کی روشنی سے بھی بلا واسطہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور چھت کی فضا سے آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے۔ ہاں ہاں بیٹا، بھلا تمہاری ان باتوں سے اختلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں صحیح ہے۔ اس طرح میری صحت بھی اچھی رہے گی، باپ نے بیٹے کے جواب میں کہا۔ وہ گھر کے نچلے حصے میں رہتا تھا تو گاہے بگاہے اس کے ننھے منھے پوتے اور پوتیاں من بہلا دیا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ گھل مل کر کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر چھت پر آنے کے بعد اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے اپنے گھر میں ڈستی تھی۔ بیچارہ باپ اس تنہائی اور بہو بیٹے کی جانب سے بے پرواہی کو صبر و تحمل سے جھیلتا رہا۔ غم کی شدت اسے کھائے جا رہی تھی، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹا اور بہو اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ اسے یہ دیکھ کر اندر ہی اندر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ گھر میں اچھی اچھی اور قیمتی پلیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا کھانا ہمیشہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں آتا تھا اور وہ بھی صاف ستھری نہیں ہوتی تھی۔ بہو نوکرانی سے کہا کرتی تھی کہ کھانا اسی پلیٹ میں دیا کرو، شیشے کی پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے یا اسے گندا کر دیں گے۔ بوڑھا باپ اب عمر کے آخری حصے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی زندگی اور قبر کے مابین بس تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ ادھر گھر میں کوئی بھی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کا کمرہ بھی گندا، اس پر مسترد تنہائی کا زہر۔ اب وہ جی نہیں رہا تھا بلکہ جینے کی نقل کر رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس سے کسی کو مفر نہیں۔ بوڑھا باپ فوت ہو گیا۔ بوڑھے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی 4 سے 5 ہفتے گزرے تھے کہ نافرمان بیٹا اپنے بچوں اور نوکروں کے ساتھ باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گیا۔ وہ کمرہ گھر کے ڈرائیور کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔
कमरे की सफाई के दौरान उस नाफरमान बेटे के एक बच्चे की नज़र प्लास्टिक की प्लेट पर पड़ गई जो उसके बूढ़े दादा के लिए खास कर दी गई थी। बच्चे ने लपक कर प्लेट अपने हाथ में उठा ली। बाप ने फौरन कहा कि इस पुरानी और गंदी प्लेट का क्या करोगे, इसे फेंक दो, क्योंकि ये रखने के काबिल नहीं। लेकिन छोटे बच्चे ने बाप की बात पर कोई ध्यान न दिया और कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, मैं इसे फेंक नहीं सकता। बाप ने अपने बच्चे की बातें सुनकर पूछा कि भला इस गंदी प्लेट का क्या करोगे। बच्चे ने फौरन जवाब दिया कि मैं प्लास्टिक की इस प्लेट की हिफाजत करना चाहता हूँ, ताकि कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी प्लेट में खाना दे सकूँगा। नन्हे मुन्ने बच्चे की ये बात सुनकर नाफरमान बेटे के कान खड़े हो गए। अब उसे एहसास हो चुका था कि बूढ़े बाप के साथ उसका सलूक अच्छा ना था और वो अपने मोहसिन बाप का नाफरमान बेटा था। बच्चे की बात से वो बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर उसकी आंखें छलक पड़ीं। कमरे की सफाई का काम काज छोड़कर वो अपने बाप के बिस्तर पर लेट गया और आंसू बहाते बहाते बाप के कमरे का फर्श चूमने लगा। लेकिन अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। मोहसिन दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।